بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج جس موضوع پر آپ سے بات کروں گا بڑا سینسٹیو موضوع ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک گفتگو ہے جو انہوں نے پاکستانیوں سے کی امریکی ریاست میں، غالباً ٹیکسس ہے وہ، جہاں پر وہ گئے ہوئے تھے، اور کیونکہ ابھی امریکہ میں صدارتی کیمپین چل رہی ہے تو اس میں انہوں نے وہ باتیں کی اور اس میں عمران خان کا ذکر کیا، بڑی ان کی عمران خان کی تعریف بھی کی، لیکن ایک انہوں نے ایسی بات کی جس کو بنیاد بنا کر جو پاکستان کا میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ نگران حکومت جو ہے، ہم اب تو کہہ کے تھک گئے ہیں کہ یہ کوئی نگران حکومت نہیں ہے، یہ ان کی لیننگ ہے ٹورڈز اینٹائی عمران خان فورسز۔ یہ جو بھی عمران کو برا کہتا ہے، یہ جو ہے نا گورنمنٹ اس کے اوپر کاٹھی ڈال کے بس زبردست اس کو جناب وہ چلاتی ہے۔ تو یہ ایک میڈیا میں یہ ایک خبر دے رہے ہیں، یہ بیسیکلی خبر دینے کی وجہ کیا ہے کہ جی امریکی صدر نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ جب ایرانین ریولوشنری گارڈ کے جو سربراہ ہیں قاسم سلیمانی، جب ان کو ایک سٹرائک میں، ایک قاتلانہ حملے میں سیریا میں ان کو مارا گیا تھا، تو اس کے بعد میرے ساتھ بات ہوئی عمران خان کی، اور عمران خان نے بہت اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ قرار دیا، یعنی اس بات پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اب یہ بات جو ہے اس کو پاکستانی میڈیا اٹھا رہا ہے تاکہ عمران خان کا وہ جو ایک امیج ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، انہوں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اور اگر وہ باہر ہوتے تو وہ شاید یہ جو اس وقت فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر وہ آواز بلند کرتے، یونائٹڈ نیشن میں جاتے، دنیا میں وہ اس کو اسرائیل کو اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے سیاسی طور پر کہ وہ یہ نہ کرے۔ تو بنیاد یہ اس ساری کہانی کی جو اخبار میں، ٹی وی میں جو خبریں چل رہی ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ اس تشخص کو جو عمران خان کا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ وہ تو بالکل بھی ایک امریکی پٹھو تھا اور وہ تو بہت خوش تھا جب مسلمانوں کا کوئی لیڈر کہیں پہ مارا جاتا تھا۔ یہ مقصد ہے کہ لوگوں کے دلوں سے عمران خان کا جو امیج بیٹھا ہوا ہے ایک مسلمان قوم کے لیڈر کے طور پر، اس کو ڈسٹرائے کیا جائے۔ یعنی پاکستانی مین اسٹریم میڈیا ایسی کسی چیز کو نہیں چھوڑتا، اور ظاہر ہے وزارت اطلاعات و نشریات جو چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے تو وہ یہ سب چیزیں چلواتے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی عمران خان نے کوئی ایسی بات کی؟ اب اس پہ بہت کچھ لکھا گیا۔ ڈان اخبار میں انور اقبال نے بڑا زبردست اس پہ انالیسس کیا، بڑے نون جرنلسٹ ہیں انور اقبال۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹرمپ نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ عمران خان نے مجھے یہ بتایا کہ اس واقعے کے بعد میں ایک ہفتہ میں سیکلوژن میں چلا گیا، بالکل میں نے کسی سے بات نہیں کی، اور پھر جس وقت یہ مجھے خبر ملی تو میں اپنے آفس سے میں سوچتا ہوا پیدل چل کر میں اپنے گھر گیا۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ فیکٹس ایسے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کوئی ثبوت نہیں ملتے، کیونکہ ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے یہ گفتگو کب کی، کہاں کی، کیونکہ جب تاریخوں کو اگر ہم دیکھیں، جب امریکہ کا دورہ کیا تھا عمران خان نے اور ٹرمپ سے جو ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس وقت ابھی جو قاسم سلیمانی ہے ان کا قتل نہیں ہوا تھا، ابھی وہ واقعہ نہیں ہوا تھا کہ جس میں قاسم سلیمانی کو بڑا سوفسٹیکیٹڈ ایک اسرائیل کا آپریشن تھا جس میں وہ سیریا غالباً گئے ہوئے تھے، اور عراق تھے یا سیریا کسی جگہ پر تھے، اور ان کو وہ مارا گیا تھا، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا کوئی میزائل تھا، اس میں انہوں نے ان کو وہاں پر مارا، اور ان کی بیوی جو ہے وہ محفوظ رہی، لیکن وہ گاڑی بھی تباہ ہوئی اور وہ اس میں مارے گئے تھے۔ اچھا، اب اس کے یہ نہیں بتایا کہ کب یہ ہوئی کنورسیشن، کیونکہ کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن نہیں ہوئی عمران خان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور وہ جولائی میں جب وہ امریکہ میں تھے تو اس وقت تک یہ واقعہ ہوا نہیں تھا، یعنی تاریخیں جو بتاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ عمران خان نے کہا کہ میں یہ خبر سننے کے بعد، اس واقعے کے بعد، میں پیدل اپنے آفس سے اپنے گھر گیا۔ اب عمران خان کا جو گھر ہے ان کے آفس سے وہ 15 کلومیٹر دور، کیونکہ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہتے تھے، عمران خان بنی گالہ میں اپنے گھر میں رہتے تھے، اور وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالہ کے بیچ 15 کلومیٹرز کا ڈسٹنس ہے، اور وہ کبھی پیدل نہیں
جا سکتے. وہ یا ہیلی کاپٹر پر جاتے تھے یا گاڑی پر جاتے تھے. ان کے ہیلی کاپٹر پر جانے کا جو معاملہ تھا اس پر اپوزیشن نے بڑا اعتراض بھی کیا تھا کہ عمران خان بڑا تیل لگاتے ہیں, بڑا خرچہ کرتے ہیں, جس پر فواد چودھری نے کہا تھا کہ یہ 55 روپے پر کلومیٹر جو ہے وہ پڑتا ہے. تو اس پر لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ ذرا ہمیں حساب سمجھا دیں کہ یہ 55 روپے کلومیٹر کہاں ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ عمران خان پیدل نہیں جاتے تھے. تو ٹرمپ کی یہ بات غلط. دوسرا, ٹرمپ نے یہ کہا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ میں ایک ہفتہ سیکلوژن میں چلا گیا تھا, یعنی ایک ہفتہ تنہائی میں چلا گیا, یہ اتنا بڑا ایونٹ تھا میری زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ بات بھی اس لیے غلط ہے کہ جس دن قاسم سلیمانی کا مرڈر ہوا تھا اس سے دوسرے دن یا تیسرے دن میاں والی میں عمران خان نے ایک بڑا جلسہ کیا تھا, اور اس جلسے میں عمران خان نے یہ جو واقعہ ہوا اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا. تو یہ بات بھی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ عمران خان سیکلوژن میں چلے گئے تھے. واضح طور پر یہ اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ ان کی اسیسینیشن کے, قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن کے فوراً بعد 2 دن بعد عمران خان نے میاں والی میں جلسہ کیا. وہ تو کوئی ہفتہ بھر کے لیے تنہائی میں نہیں چلے گئے تھے. یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ثابت ہوتی, اور اس لیے یہ ایک بڑا اس پر سوالیہ نشان ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ذرا دوسری بات پر. پبلکلی کیا پوزیشن ہے پاکستانی حکومت کی؟ اس وقت بھی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی اسرائیل کے ایک وزیر نے بڑی دھمکی دی, اس کو اسرائیل کی کابینہ سے سسپینڈ کر دیا گیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ یہ استعمال کریں گے اور وہ چیز ماریں گے. تو اس پر پاکستان کے جو ہمارے مستقل مندوب ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ خبریں مختلف قسم کی چل رہی تھیں سوشل میڈیا پر. منیر اکرم صاحب نے کہا کہ ہم جو ملٹری کانفلکٹ ہے پاکستان اس میں شریک نہیں ہے, ہم اس میں نہیں آئیں گے, ہم تو صرف سیاسی دباؤ ڈالیں گے. تو پبلک پوزیشنز جو ہوتی ہیں وہ پبلک پوزیشنز آپ نے ظاہر ہے کہیں پر بھلے آپ سپورٹ کر رہے ہیں کسی واقعے کو, لیکن آپ پبلکلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کشمیر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے پتہ نہیں کون کر رہا ہے, لیکن کوئی بھی پبلکلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, بھلے اس میں اس کی حصہ داری ہے یا نہیں ہے. اگر میں مان لوں بالفرض کہ عمران خان نے یہ بات کہی ہے, تو یہ کسی گفتگو میں انہوں نے جو پاکستان کی جو آفیشیل پبلک پوزیشن ہے اس کا اندیا دیا ہوگا, اور ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں کہ انہوں نے کیا بات کی. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو سپورٹ اینی ون, لیکن جو بات کہی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اخبارات یہ رپورٹ کر رہے ہیں, انور اقبال یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی. جو واقعات انہوں نے بتائے ہیں وہ میچ نہیں کرتے, وہ تضادات ہے ان میں. تو اچھا, اس نے اب اسی کنورسیشن میں اس نے بہت تعریف کی عمران خان کی, گریٹ گائے, سمجھایا کہ جیسے NFL کا پلیئر ہوتا ہے ایسے وہ کرکٹر ہے, گڈ باس اور بڑا ہینڈسم آدمی اور زبردست. یہ بات پاکستانی میڈیا کو نظر نہیں آ رہی. جہاں پہ عمران خان کی تعریف ہے وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن جہاں پر کوئی بیچ میں یہ 1-2 لائنیں نکال سکتے ہیں اس کے امیج کو خراب کرنے کے لیے اور اس کو یہ بتانے کے لیے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کوئی بزدل آدمی تھا یا پتہ نہیں وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا, اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگوں کے دلوں سے عمران کی محبت نکل جائے. ایسا ہونے والا نہیں ہے میرے نگران حکومت کے پیارے دوستو. یہ آپ جو مرضی کر لیں, یہ آپ بالکل ٹانگیں جو ہے نا اوپر کر لیں, سر نیچے کر لیں, لٹک جائیں, جھولے دیں اپنے آپ کو, منہ لال کر لیں, یہ کام نہیں ہونے والا, کیونکہ عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس وقت پاکستان کی قوم جو سرویز آ رہے ہیں اس میں وہ عمران خان کو اپنا حقیقی لیڈر سمجھتے ہیں, اور اب تو آوازیں آنے لگ گئی ہیں. سعدیہ عباسی صاحبہ نے جو سینیٹر ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ رہا کریں جن کو آپ نے پکڑا ہوا ہے, اور یہ سب کو مواقع دیں. اور یہی بات شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی نے, حالانکہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اگرچہ اب ان کے پاس عہدہ نہیں ہے, وہ 8 مہینے مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم بھی رہے, اور وہ کھل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو اسی طرح یعنی ایسا الیکشن کرانا ہے جس کے نتائج کی شفافیت پر لوگوں کو اعتبار نہیں ہے تو اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں, اور اگر لڑانا ہے تو سب کو یکساں موقع دیں, سب الیکشن لڑیں. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے, پارٹی کو اجازت ہونی چاہیے. آپ انہیں, اب سعدیہ عباسی صاحبہ نے کہا کہ آپ انہیں رہا کریں, تو جناب
پاکستان میں یہ بات اس طرح سے چل رہی ہے. مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.